پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ تم یقین کرو شہباز کہ وہ میرے ذہن پر سوار نہیں ہے۔ بس یہ میری فطرت ہے کہ اگر مجھے کسی بات کا احساس ہو جائے تو پھر میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتی ہوں جب تک اسے ختم نہ کر لوں۔ ڈینی مارش کے بارے میں نے آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ میں صرف اس بات کی منتظر ہوں کہ اس کی موت کی خبر مجھ تک کب پہنچتی ہے۔ اس کے بعد میں اسے بھول جاؤں گی۔ تب پھر مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی۔ میں نے کہا، کیا؟ فرانہ نے بویں سکوڑ کر پوچھا۔ تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے شہباز کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا کر غلطی کی؟ نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ تمہارا کوئی دشمن میری نگاہوں کے سامنے آتا اور میں تمہیں اس سے لا علم رکھتا، یہ بالکل غلط بات ہوتی۔ البتہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں خاموشی سے اس کی گردن اتار کر تمہارے سامنے پیش کر دیتا اور پھر اس کے بارے میں تمہیں تفصیل بتاتا۔ اور ڈیئر، تمہیں ابھی ان معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ میں تمہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ تم ابھی ان چکروں میں مت پڑنا۔ تم دیکھ لینا جو کچھ میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ تو پھر میں یہ چاہتا ہوں فرانہ کہ تم اپنے ذہن سے ڈینی مارش کو جھٹک دو اور اس وقت تک کے لیے اسے بھول جاؤ جب تک کہ وہ کسی شکل میں تمہارے سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں تم یقیناً بور ہو رہے ہوگے۔ چلو یوں کرتے ہیں، کل کوئی آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ ونڈرفل، یہ تم نے میرے دل کی بات کہی۔ کہاں چلو گے؟ جہاں تمہارا دل چاہے۔ جی لینسی کیسی رہے گی؟ میں اتفاق سے اس طرف کبھی نہیں گیا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، سیب کے باغات کا علاقہ ہے، چاروں طرف فضا بے حد حسین ہے۔ تم یقین کرو وہاں بے حد لطف آئے گا۔ شب و روز بڑی سست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ میں انہیں سست رفتار اس لیے سمجھ رہا تھا کہ ابھی تک میں اپنے کام کے سلسلے میں کوئی ذہانت نہیں دکھا سکا تھا، اور یہ احساس مجھے کچلے دے رہا تھا کہ تنظیم کے افراد میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ تاہم جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور جس انداز میں ہو رہا تھا، اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک خوبصورت لینڈ روور میں بیٹھ کر ہم دونوں جی لینسی کی جانب چل پڑے۔ بیروت کے داہنی سمت کے علاقے میں شہر سے تھوڑی دور ایک خوبصورت جگہ ہے۔ اس مقام کو تاریخی حیثیت بھی حاصل ہے۔ جی لینسی اسی خوبصورت مقام پر واقع ہے۔ بیروت کی قدیم روایات میں ان پہاڑوں کا خاص تذکرہ ہے جو بیرونی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے بے جان سپاہی تھے۔ میں نے ان پہاڑوں کی داستانیں سنی تھی۔ آبادی سے کافی دور درختوں کے جھنڈ کے ساتھ ساتھ سڑک جا رہی تھی۔ سڑک سے اتر کر شاید سیبوں کے باغات تھے، کیونکہ سیبوں کی تیز خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ فرانہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، بس تھوڑا سا آگے چل کر ہمیں بائیں سمت گھومنا ہوگا۔ جی لینسی ان درختوں کے پیچھے ہے۔ میں نے گردن ہلا دی۔ آگے جا کر فرانہ نے گاڑی سڑک سے اتار دی اور تھوڑی دیر بعد ہم درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی شفاف جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ منظر کچھ ایسا خوشگوار تھا کہ دل باغ باغ ہو گیا۔ ہم گاڑی سے اترے اور جھیل کے کنارے پہنچ کر ڈیرا ڈال دیا۔ فرانہ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لائی تھی۔ ہمارے اطراف میں سیبوں کی مہک اٹھ رہی تھی جس نے ہواؤں کو کچھ اور خوشگواری بخش دی تھی۔ اس سے قبل یہاں نہیں آئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں بتا چکا ہوں کہ بیروت میں ایک مسافر کی حیثیت سے آتا ہوں اور کچھ عرصہ رہ کر چلا جاتا ہوں۔ بس تم یوں سمجھو کہ یہاں کی فضا سے مجھے ایک انسیت سی ہے، ورنہ کوئی اور مقصد یہاں آنے کا نہیں ہوتا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں یہاں کی فضاؤں کی شکر گزار ہوں جو تمہیں بار بار یہاں کھینچ کر لاتی رہی اور بالآخر تم سے میری ملاقات ہو گئی۔ فرانہ نے کہا، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ بیروت نے پہلی بار میری پذیرائی کی ہے۔ واقعی؟ اس نے پرمسرت انداز میں کہا، اور میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے اسے گن چکر بنا کر رکھ دیا تھا اور وہ میری حرکات سے متاثر ہو کر اپنی فطرت کو بھول گئی تھی۔ ویسے جو کچھ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا اس کا مظاہرہ اب تک تو نہیں ہوا تھا۔ وہ جس قدر خطرناک مشہور تھی اتنی ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ بارہا یہ محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سلسلے میں وہ سنجیدہ ہو گئی ہو۔ یہ احساس میرے لیے سوہانے روح تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ دفعتاً ہم نے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنی اور دونوں چونک پڑے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ دور دور تک خاموشی تھی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم نے گاڑی کی آواز سنی تھی نا؟ ہاں، ایسا محسوس تو ہوا تھا، میں نے جواب دیا۔ ممکن ہے ہوا کے ساتھ کہیں دور سے آواز آئی ہو، وہ بولی، کیونکہ قرب و جوار میں کوئی گاڑی تو نظر نہیں آ رہی ہے۔
بس ایسے ہی میں نے سوچا تھا کہ شاید ہماری ہی طرف کوئی اور بھی آ گیا۔ میں نے کہا، ہاں جھیل لینسی رومانی جوڑوں کی تفریح گاہ ہے، عموماً نوجوان لڑکے لڑکیاں ادھر نکل آتے ہیں۔ تم نے دیکھا نا کس قدر پرسکون اور خوشگوار ماحول ہے، سیبوں کی خوشبو کس قدر عمدہ ہے، کیا تمہیں سیب پسند ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی غرض سے کہا، کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولی، تو ٹھہرو میں تمہارے لیے توڑ کر لاتا ہوں۔ میں اٹھ کر سیبوں کے باغ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں مکمل سکوت تھا، لگتا تھا جیسے باغ کا کوئی رکھوالا نہ ہو۔ میں نے چند عمدہ قسم کے سیب توڑے اور اسی وقت میری نگاہ اس طرف اٹھ گئی جہاں میں فرانہ کو چھوڑ آیا تھا۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ چند لوگ فرانہ کے نزدیک کھڑے تھے، 3 مرد تھے اور 1 لڑکی تھی، اور میں ان کے ہاتھوں میں پستول صاف دیکھ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال ابھر آیا، کہیں یہ ڈینی مارش کے ساتھی نہ ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا کہ اس وقت فرانہ کی مدد کرنے سے اس کا مجھ پر اعتماد مضبوط ہوگا، لیکن تینوں مرد پستول بردار تھے۔ ممکن ہے لڑکی کے پاس بھی پستول ہو۔ ان سے بڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، تاہم یہ کام تو انجام دینا ہی تھا۔ میں ایسی جگہ کا انتخاب کرنے لگا جہاں سے ان کی نگاہوں سے محفوظ رہ کر ان تک پہنچ سکوں۔ درختوں کے جھنڈ ہی اس سلسلے میں کارآمد ثابت ہو سکتے تھے، البتہ جھیل تک پہنچنے کے لیے مجھے ذرا طویل راستہ اختیار کرنا پڑا تھا۔ بہرحال میں جھیل کے کنارے لگے ہوئے ان درختوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جن کی جڑوں میں جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں اور ان جھاڑیوں میں چھپا جا سکتا تھا۔ میں اب ان کی آوازیں بھی بخوبی سن رہا تھا۔ ڈینی مارش اسمتھ کہہ رہی تھی، بکواس کرتی ہو، جھوٹ بول رہی ہو، تم یہاں تنہا نہیں آ سکتی ہو، ڈیوڈ تم تلاش کرو، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ میں کہتی ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تم میری فطرت کو اچھی طرح جانتی ہو، میں بعض اوقات تنہائیوں کی خواہاں ہوتی ہوں۔ فرانہ کی آواز ابری، ہاں مارکسیا، میں تیری فطرت کو اچھی طرح جانتی ہوں، ڈینی مارش نے کہا، اور فرانہ خاموش ہو گئی۔ ڈینی مارش کا ایک ساتھی جو غالباً ڈیوڈ تھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ درختوں کی سمت چل پڑا۔ میں نے صرف ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں بھی درختوں کے تنوں کی آڑ لیتا ہوا اس جانب چل پڑا اور انتہائی کامیابی سے اس کا تعاقب کر کے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ چند ہی لمحوں بعد موقع ہاتھ آ گیا۔ ڈیوڈ کے لیے وہ لمحہ انتہائی حیرت ناک تھا جب اچانک میں نے عقب سے اس کی گردن پر ایک ہاتھ رسید کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے پستول پر ڈال دیا۔ وہ اتنا جاندار آدمی ثابت نہ ہوا، جبکہ میں ایک تربیت یافتہ نوجوان تھا اور مجھے تنظیم نے بڑی حوصلہ مندی اور جرأت بخشی تھی۔ چنانچہ ڈیوڈ میری اس ضرب کی تاب نہ لا سکا اور دوسرے لمحے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے پستول لیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا جھاڑیوں کے جھنڈ کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں آدمیوں نے اپنے پستول جیب میں رکھ لیے تھے اور فرانہ کے ہاتھ اس کی پشت پر کس دیے گئے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک نے ڈینی مارش سے پوچھا۔ اس کا ساتھی مل جائے تو دونوں کو اسی جگہ ٹھکانے لگا دیتے ہیں، ڈینی مارش بلا تامل بولی۔ ڈیوڈ ابھی تک واپس نہیں آیا، دوسرے آدمی نے کہا۔ تینوں گردنیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب میرے پاس بہترین موقع تھا۔ میں دبے پاؤں جاڑی کی آڑ سے نکلا اور بجلی کی مانی چھلانگ لگائی۔ میری بھرپور لاٹ ڈینی مارش کی کمر پر پڑی تھی اور میں ان دونوں پر جا پڑا۔ ڈینی مارش کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ میں نے پھرتی سے دونوں آدمیوں کے ہاتھوں سے پستول کھینچ لیے اور وہ ہونکوں کی طرح مجھے دیکھنے لگے۔ ہاتھ اٹھا دو، میں نے سرد لہجے میں کہا، لیکن جیسے میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تب میں نے ان میں سے ایک کی پیشانی کا نشانہ لے کر کہا، ہاتھ اٹھا دو ورنہ تمہاری کھوپڑی کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ انہوں نے جٹ ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ڈینی مارش بھی اپنا لباس جاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور منہ کھولے مجھے دیکھنے لگی۔ او تم، اس کی گرائی ہوئی آواز ابری۔ ہاں یہ میں ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی اور فرانہ کے حلق سے ایک کہکا نکلا۔ اب بول، دھوکے باز عورت، کیا خیال ہے تیرا؟ کیا میں نے پانسا نہیں پلٹ دیا؟ فرانہ نے تمسخر سے کہا۔ ڈینی کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی، وہ شاید ڈیوڈ کی منتظر تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ڈیئر فرانہ، اس کا ایک ساتھی غالباً میری تلاش میں درختوں کی طرف گیا تھا۔ اس سے ہوشیار رہو۔ فرانہ ایک دم چیخ اٹھی۔ ہوشیاری کی بات نہ کرو، میں پہلے ہی ہوشیار تھا، وہ ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے جواب دیا اور فرانہ نے کہکا لگایا، لاؤ پستول مجھے دو، میں آج ہی فیصلہ کیے دیتی ہوں، مگر پہلے تم میرے ہاتھ تو کھول دو۔ اس نے ہنسی ختم ہونے پر سنجیدگی سے کہا، ایسی جلدی کیا ہے ڈیئر فرانہ، ذرا ان لوگوں سے کچھ باتیں تو کر لیں۔ میں نے مزے لیتے ہوئے کہا، حالات کا رخ بدل چکا ہے، ہم ان سب کو یہیں قتل کر دیں گے اور ان کی لاشوں کو جھیل میں پھینک دیں گے، اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ ہینڈرک کتنے پانی میں ہے۔ فرانہ نے دانت پیس کر کہا،
ڈینی مارش اپنی جگہ بیٹھ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ چند لمحے وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر گردن اٹھا کر مغموم آواز میں بولی، مارگسیا، تم ہینڈرک سے واقف ہو؟ تم نے کیا سمجھا تھا؟ ذلیل، کیا تیرے خیال میں اتنی بے وقوف ہوں کہ تیری پشت پر موجود ہاتھ کو دیکھ نہ سکوں، جس کے اشارے پر تو کٹھ پتلیوں کی طرح ناچ رہی ہے؟ تم مجھ سے اس حد تک واقف ہو، مجھے معلوم نہیں تھا، ڈینی نے کمزور آواز میں کہا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، مارگسیا، اگر تم ہینڈرک کو جانتی ہو تو مجھے قصوروار کیوں سمجھتی ہو؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ فرانا نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ تم جانتی ہو کہ ہینڈرک کیسا انسان ہے اور اس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت تک کوئی بات نہیں تھی مارگسیا جب تک تم نے ہینڈرک کا نام نہیں لیا تھا۔ مجھے ہدایات ملی تھی مارگسیا کہ میں اس کا نام ہمیشہ سگائے راز میں رکھوں، لیکن اب جب کہ تم خود بھی اسے جانتی ہو تو پھر میری زبان پر پابندی بے مصرف ہو گئی ہے۔ میں ہینڈرک کی اعلی کار ہوں اور یہ اسی کا حکم تھا کہ میں سامنے رہ کر تمہیں قتل کر دوں، اور اگر کوئی الجھن پیش آئے تو تمہارے قتل کا الزام اپنے سر لے لوں۔ مارگسیا، تم جانتی ہو کہ مجھے تم سے کوئی پرخاش نہیں تھی، میں مجبور تھی، انتہائی مجبور۔ ہینڈرک بے حد کمینہ انسان ہے، میں اس کے ہاتھوں بے بس تھی۔ ڈارلنگ فرانا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یقین کرو میں بے حد مجبور تھی۔ ڈینی مارش رونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے میری نگاہیں فرانا کی جانب اٹھی، وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ڈینی مارش مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے لہجے میں ہمدردی پیدا کر کے کہا، کیا تم واقعی مجبور تھی ڈینی ڈیئر؟ اور یہ مسٹر ہینڈرک کون ہے؟ فرانا ہینڈرک کو بخوبی جانتی ہے، ڈینی مارش روتے ہوئے بولی۔ کیوں فرانا، تم نے کبھی مجھ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا؟ میں نے فرانا سے کہا، اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میری اداکاری کو سمجھ گئی تھی، بس کبھی ذکر نہیں آیا تھا اس کا، لیکن میں اس مکار کو مجبور نہیں سمجھتی۔ یقین کرو مارگسیا، یقین کرو، میں اس کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنی ہوئی ہوں۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ ڈینی کہنے لگی۔ میں نے غیر محسوس انداز میں دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ میں نے یوں ہی ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں، لیکن میرے ہاتھ اپنا کام دکھا چکے تھے۔ میں نے دونوں پستولوں کے چیمبر کھول کر کارتوس نکال لیے تھے، اور یہ کارتوس آہستہ آہستہ اپنے پیچھے ذرا دور جھاڑیوں کی طرف اچھال دیے تھے۔ ڈینی، دل تو نہیں چاہتا تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے، لیکن اگر تم کہتی ہو تو میں تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مجھے معاف کر دو مارگسیا، مجھے معاف کر دو۔ تم ان تینوں آدمیوں کو قتل کر دو، کیونکہ یہ ہینڈرک کے ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن میں اس کے چنگل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، اتنی دور کہ پھر اس کے ہاتھ نہ آ سکوں۔ اگر تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور میں ہینڈرک کے ہاتھ لگ گئی تو پھر جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک آدمی چیخ کر بولا، ہم بھی تو مجبور تھے ڈینی، اگر تم ہینڈرک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہو تو ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھو، ہم پورے خلوص سے تمہارا ساتھ دیں گے۔ تم مصیبت میں ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہو ڈینی، ایسا مت کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، خواہ تم خاتون فرانا کے ساتھ کیوں نہ شامل ہو جاؤ۔ لو، یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، حالانکہ تم لوگ مجھے اور فرانا کو قتل کرنے آئے تھے، میں نے زہر خند سے کہا۔ اس نے جواب دیا، آئے تھے بے شک، ہم شروع سے تمہارا تعاقب کر رہے تھے، خاتون فرانا کی کوٹھی کی برابر نگرانی کی جا رہی تھی، تم لوگوں نے براڈ وے پر ریڈ کیا تھا، ہم وہاں سے نکل بھاگے، لیکن اس کے فوراً بعد ہم نے تمہارا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ ہمیں اعتراف ہے کہ اگر ہمیں موقع مل جاتا تو ہم تمہیں ضرور قتل کر دیتے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے، تمہارا دل چاہے تو معاف کر دو۔ کیا خیال ہے فرانا؟ میں نے فرانا سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی بلا وجہ خون خرابہ پسند نہیں کرتی، لیکن ان لوگوں پر بھروسہ کس طرح کیا جائے؟ جس طرح چاہو آزما لو ڈیئر مارگسیا، ڈینی مارش بولی۔ ہم تمہارے گروہ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، خدا کے لیے فرانا ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دو، خدا کے لیے۔ میرا خیال ہے ہمیں ان پر اعتبار کر لینا چاہیے فرانا، میں نے کہا۔ تم فرانا کے ہاتھ کھول دو اور اس کے بعد تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ڈینی جلدی سے فرانا کی طرف لپکی۔ فرانا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجھن کے آثار ابھرے، لیکن وہ خاموش رہی۔ ڈینی نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور میں نے دونوں پستول اس کی جانب بڑھا دیے۔ یہ لو اپنے پستول اور سنو، آئندہ کبھی مادام مارگسیا یا فرانا کے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، ایسا ہی ہوگا۔ ڈینی نے مزمل انداز میں دونوں پستول لے لیے اور 2 قدم آگے بڑھی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پلٹ پڑی۔ اس کا چہرہ کھل گیا تھا اور آنکھوں میں ایک شوخ چمک نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا خیال ہے ڈیئر؟ اب تم یوں کرو کہ اپنے ہاتھ بلند کر دو۔ یہ کیا؟ میں نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ فرانا بھی آنکھیں پھاڑے ڈینی مارش کو دیکھنے لگی۔ بس ڈیئر، حالات کا تقاضا ہے، تمہارا کیا خیال تھا؟
کیا میں ہینڈرک سے کبھی غداری کر سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں میری جان، ہرگز نہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم بے حد چالاک عورت ہو مارکسیا، لیکن اب تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ڈینی تم سے زیادہ چالاک ہے، اور اس پروفیشن میں تمہیں نہیں بلکہ ڈینی کو ماسٹر ہونا چاہیے۔ اور تم کرائے کے ٹٹو، تم ہو تو شاندار آدمی، ایک بار مجھے دھوکہ دے کر نکل آئے۔ اگر تم وہ رقم قبول کر لیتے جو میں تمہیں پیش کر رہی تھی تو شاید میں تمہارے قریب نہ آتی، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ رقم قبول نہ کر کے تم نے جس ایمانداری کا ثبوت دیا تھا اس نے مجھے تمہاری طرف سے بے نیاز بنا دیا۔ لیکن ایسا صرف ایک بار ہوتا ہے۔ میں تمہاری ذہنی قوتوں پر حاوی ہوں، چنانچہ اب تم جہنم رسید ہو جاؤ۔ میں تم دونوں کے سلسلے میں زیادہ رسک نہیں لے سکتی۔ ڈینی، ہم نے تم پر اعتبار کیا تھا۔ میں نے کہا، یہی تو تمہاری حماقت تھی احمق آدمی۔ ڈینی نے پستول سیدھا کر لیا اور میں نے فرانا کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ تم نے جلد بازی کی شہباز، تمہیں پستول اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتی ہوں یہ بڑی کمینی ہے، ہوگی، لیکن فرانا ڈیئر، اس کمینی کو اپنے ہی ہاتھوں خودکشی کرنا ہوگی۔ یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے کہا، اور ڈینی چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے پستول کا رخ میری طرف کیا اور بولی، میں جو کچھ بھی ہوں لیکن اپنی زندگی اب ختم ہی سمجھو۔ بے وقوف عورت، دونوں پستول خالی ہیں، میں نے کہا، اور ڈینی یکلخت بوکھلا گئی۔ اب شاید اسے پستولوں کے وزن کا بھی اندازہ ہوا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنے ایک ساتھی کی طرف ایک پستول اچھال دیا۔ دیکھو، اسے دیکھو، کیا پستول خالی ہے؟ اس کے ساتھی نے پستول چیک کیا اور اس کا رنگ فک ہو گیا۔ خالی ہے؟ ڈینی نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں، اس کے ساتھی نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا پستول بھی دیکھ لو ڈینی مارش اسمتھ، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اور وہ ہونٹ چبانے لگی۔ فرانا کی آنکھوں میں زندگی کی رمق لوٹ آئی تھی۔ اس نے چہکتے ہوئے کہا، کارتوس کہاں گئے شہباز؟ اسی وقت نکال لیے گئے تھے مادام فرانا جب یہ میرے ہاتھوں میں آئے تھے، اور مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہلکا سا کہکا لگا کر وہ پستول نکال لیا جسے میں ڈینی کے بے ہوش ساتھی کے پاس سے لایا تھا۔ لاؤ، پستول مجھے دے دو، فرانا بولی، اور میں نے پستول اس کے حوالے کر دیا۔ تم ان تینوں کو اچھی طرح کس دو، اور اسے بھی جو بے ہوش پڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان تینوں کو بے بس کر دیا اور پھر اس شخص کو گھسیٹ کر لے آیا جو اب بھی بے ہوش تھا۔ چلو تم لوگ اس گاڑی میں بیٹھو، چلو، اور سنو، اسے بھی گھسیٹتے ہوئے لے چلو۔ فرانا نے پستول کو جنبش دے کر کہا۔ تینوں لینڈ روور کے عقبی حصے میں بیٹھ گئے اور میں نے بے ہوش آدمی کو ڈکی میں ڈال کر چابی لگا دی۔ شہباز، تم گاڑی چلاؤ گے، میں پیچھے بیٹھوں گی، فرانا نے کہا۔ اوکے مادام، میں نے سعادت مندی سے کہا اور آگے جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ فرانا پستول سنبھالے بیٹھی تھی۔ لینڈ روور چل پڑی۔ میرا ذہن خالی خالی سا تھا۔ ان واقعات کے بارے میں کچھ سوچنا بیکار تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا ٹھیک ہو رہا تھا۔ فرانا ان لوگوں کے ساتھ جو بھی سلوک کرے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ گھر پہنچ کر فرانا نے ملازموں کو بلایا اور ان چاروں کو گاڑی سے اتار لیا گیا۔ ڈکی میں چوتھے آدمی کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ فرانا نے ملازموں کو ان لوگوں کے بارے میں ہدایات دی اور پھر میرا بازو پکڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ اس نے نشست گاہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر ایک صوفے میں گر گئی۔